کہ آئے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے. آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے ان کو ویلکم کریں اور ہمارا جو لائے عمل ہے ہمارے صدر محترم بھی بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام ممبران بار اور میری جو کیبنٹ کے کلیگز دوستوں اور عمر ریاض سندھو صاحب وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، آج کا جو ٹاپک تھا وہ اتنا دوست احباب کے جذبات ہیں کہ میرے پاس یہاں اتنی بڑی تعداد میں دوستوں کے نام آئے ہیں. تو میں سیکٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو اب کس طرح سے دوستوں کے جینون جذبات ہیں. ہر شخص جو ہے وہ تکلیف میں ہے، ہر دوست جو ہے وہ ذہنی طور پہ چاہتا ہے، دلی طور پہ چاہتا ہے کہ وہ اظہار خیال کرے. میرے دوستوں ساتھیوں، آج کے اس ٹاپک میں یہ آغاز ہے. انشاءاللہ العزیز وطن عزیز کی جو خفیہ جو بیماریاں تھیں وہ اب اصلاح کے نقطہ نظر سے رب کائنات نے ان کو باہر نکال دیا ہے. جو ان سین پریشانیاں تھیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں. آپ کی جو جوڈیشری ہے، آپ کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے، اس میں ایک دوست نے بلکہ دو دوستوں نے آگے پیچھے قربانی دی ہے. اس کے نتیجے میں رب کائنات اس کو علاج کے لیے کھول دیا ہے. ایک شوکت علی صدیقی صاحب نے اور ایک جسٹس ہمارے جو شاہد جمیل خان صاحب نے، تو جس کے نتیجے میں ان قربانیوں کے نتیجے میں آج 6 ججز نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. پہلے تو ہم سب اپنی لیگل فریٹرنٹی کی طرف سے ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. دوسری بات جو ہمارے مقررین نے کہی، مور اور لیس آپ اور میرے سب کے جذبات ہوئی ہیں. اس لیے ہم نے تھوڑی سی گستاخی یہ کی کہ ٹائم کو فریم کرنے کے لیے اور اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اور آگے لائے عمل لے کے چلنے کے لیے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جذبات کو ختم نہ کریں بلکہ اس کو محفوظ کر لیں. ہمیں لمحہ بلمحہ آپ کی تعاون کی ضرورت ہے. ہر وہ دوست جس نے نام بھیجا کہ وہ بولنا چاہتا ہے، انشاءاللہ پورا اس کو موقع ملے گا اور صحیح طریقے سے ہم اس کی آنریبل طریقے سے بات کروائیں گے. لیکن یہ چیز آج ختم نہیں ہے، یہ آج اس کا آغاز ہے. لہٰذا آج کے اس پورے ہاؤس کی جو گفتگو دوستوں نے سنی، جو کنٹریبیوشن آئی ہے، تو اس کا ریزالو یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ آج کانسٹیٹیوشن کے حلف کے مطابق آپ کے سامنے 6 ججز نے اپنی داد فریاد کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس عہدے کے لیے اہل ہیں تو آج آپ نے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کو کسی قسم کی وردی کی ضرورت ہے تو یہ کالا کوٹ آپ کی وردی حفاظت کے لیے موجود ہے. آپ کو کسی اسلحے اور گولے بارود سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ جہاں قانون اور عسکریت آمنے سامنے ہوگی انشاءاللہ قانون جیتے گا. اور ہم جو لوگ ہیں، ہمارے جو ساتھیاں بیٹھے ہیں، سینئر ہیں، کولیگز ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، سب اس قانون کے گولہ بارود سے لیس ہیں. ہمیں کسی قسم کے دنیاوی جو ہے وہ وقتی آقاؤں کی اور ان کی جو ظلم و زیادتی کے ہتھکنڈوں سے ڈرایا دھمکایا انشاءاللہ نہیں جا سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اپنے جذبات کو ہم محفوظ کریں گے، اس کو ایگزاسٹ نہیں کریں گے، سیکیور کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے لڑنی پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قانون کے رکھوالے ہیں، ہم آئین کے رکھوالے ہیں. پہلا کام ججز کا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم پوری لیگل فریٹرنٹی ان کے ساتھ ہیں. گاڈ فاربڈ. جناب صدر اور معزز اراکین بار، وقت کے ظلمت کدے میں 6 ججز نے حقائق کا جو ریکارڈ مرتب کر کے خط لکھا ہے، ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ وے فارورڈ ہے. اس مقام تک پہنچنے کے لیے بالخصوص حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سڑکوں پہ ہماری ماں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے گھر میں گھس کے چادر اور 4 دیواری کی تصحیح کی گئی، جس طریقے سے انسداد دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے،
جس طرح سے لوگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، ہر آنگن چیخ اٹھا کہ ایسی تضحیک، ایسی بے عزتی، سول رائٹس کی یہ تضحیک ماضی میں تو ہم نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اور پھر یہ مقدمات جب بالخصوص عدالتوں میں پیش ہوتے رہے پاکستان کی قرب و جوار میں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پنجاب ہو، ہر عدالت میں جب وہ مقدمات پیش ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہر جج نے دیکھا کہ اس مرتبہ وکلاء نے بغیر کوئی محنتانہ لیے ہوئے پوری دلیری کے ساتھ ان لوگوں کی آزادی کے کیسز کھڑے ہوئے ہیں، مواخذہ کیا ہے ججز کا، ان کے احساس کو جلا بخشی ہے، ان کی زبان میں صدا پہنچائی ہے، طاقت اور قوت پیدا کی ہے۔ یہ 6 ججز کا خط آپ معزز وکلاء کی رول آف لا کی تحریک کا محاصل ہے، میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جب ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک خاتون شام تک اپنی ضمانت کے لیے بلبلاتی رہی اور قرب و جوار میں پولیس اور فوج کے اہلکار اسے گرفتار کرنے کے لیے کھڑے رہے، تو ہمارے چیف جسٹس نے تیزی سے اسلام آباد میں پہنچ کے شام کو عدالت لگائی اور کہا کہ ایک اوت تو یہاں پہ لیا تھا، لیکن ایک اوت خانہ کعبہ کے سامنے لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں انصاف کروں گا۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں پشاور سے چل کے محترم شاداب جعفری صاحب کی نسبت سے آج لاہور میں اس لیے آیا کہ میں لاہور کو وہ مسکن پاتا ہوں جو پاکستان کو شکل اور پاکستان کو تحریک اور پاکستان کو اس مقام پہ رواں کرتا ہے جس میں تاریخ بدلی جاتی ہے۔ یہاں پہ آپ سے بات کرتے ہوئے میں ایک بات پہلے کر دوں کہ آپ بار کی سطح پہ ہمارے محترم صدر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، مجھے اس بات کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی شخصیت کے متعلق بہت سنا تھا، اور جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو باقاعدہ آپ نے انصاف لائر فورم کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے آپ کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور تمام کو متحرک کیا تھا۔ اور آج جب یہ اجلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ عسکریت سے بات بعد میں ہوگی، اس سے ٹکراؤ اور اس سے تناؤ یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن مت بھولو اس بات کو کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ ہماری عدلیہ کے ججز نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹ کو یہ حق بھی دیا تھا کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کریں، وہ ملک کا تاریخ اور سیاہ ترین واقعہ تھا۔ اور آج آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بعد میں یہاں پہ اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہوں کہ ہم بلوچستان جا رہے ہیں نیشنل کنونشن کے لیے، ہم سندھ جا رہے ہیں نیشنل کنونشن کے لیے، ہم پنجاب میں نیشنل کنونشن کرنے جا رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں نیشنل کنونشن کرنے جا رہے ہیں، اور جو معیار مقرر کیا گیا تھا اصغر خان کے کیس میں بمقابلہ جو ہمارے سابقہ چیف